السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج بھی ہم اپنے پروگرام میں روس یوکرین جنگ کی بات کریں گے، کیونکہ یہ اس خطے کے لیے بھی اہم ہے اور دنیا کے لیے بھی اہم ہے، اور یہ جنگ جیسے جیسے طویل ہو رہی ہے ویسے ہی اس حوالے سے جو پوری دنیا پہ اس کے جو معاشی اثرات پڑ رہے ہیں وہ پوری دنیا اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئی، اور خاص طور پہ یورپ متاثر ہو سکتا ہے اور وہاں خوراک کی قلت ہو سکتی ہے۔ تو ایک بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے اب اگر یہ جنگ اور طویل ہوتی ہے تو۔ یہی ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور ہم جوائن ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں خالد بیگ صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ اور خالد بیگ صاحب، کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ جنگ اگر طویل ہوتی ہے تو کیا کیا خطرات ہیں؟ دیکھیے جی، جنگ تو طویل ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیٹو اور امریکہ جو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے، اور وہ پوٹن کو جس طریقے سے اب پورٹرے کر رہے ہیں بالکل وہی طریقہ کار ہے پروپیگنڈے کا جو کسی زمانے میں ہٹلر کے خلاف کیا جاتا تھا، بلکہ یہ ہٹلر سے بھی بدتر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کے جنگی جرائم اور اس کی لسٹ بنا رہے ہیں اور اس کا ہم کھوج لگا رہے ہیں، جس کے جواب میں پوٹن نے باقاعدہ اپنی تقریر میں کہا ہے، اس نے اپنی تقریر میں حوالے دی ہیں کہ جس وقت انہوں نے عراق پہ بربادی پھیری تھی اور اس کے بعد تباہ کر کے وہاں لاکھوں لوگوں کا قتل عام کر کے معافی مانگ لی، صرف کیا وہ جنگی جرائم نہیں تھے؟ اس نے افغانستان کی بھی بات کی ہے، اس نے لیبیا کی بھی بات کی ہے، اس نے سیریا کی بھی بات کی ہے، اور اس نے یمن کی بھی بات کی ہے، اور اس نے بتایا کہ وہاں پہ انسانی المیہ کس طریقے سے جنم لیا اور اس کے بعد اس کے اثرات ابھی تک کس طریقے سے باقی ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے جنگ تو پھیل رہی ہے، اور جنگ اس لیے بھی پھیل رہی ہے، اگر آپ کو یاد ہو یہیں اسی جگہ آج چند ہفتے پہلے بھی جب یہ شروع ہوا تھا سارا، اب تو 2 ہفتے ہو گئے، تو اس میں بھی یہی تھا کہ یہ جنگ بڑھے گی۔ آپ کا سوال تھا جنگ، تو میں نے گزارش کی تھی کہ نہیں، یہ جنگ بڑھے گی، اتنی جلدی ختم ہونے والے نہیں۔ پھر اس میں ایسا ہے کہ اب باقاعدہ یورپ نے جو اپیل کی ہے کہ وہاں سے لوگوں کو انخلاء کا اور راستے کا ایک کوریڈور بنایا جائے اور دیا جائے، اس میں کیا المیہ ہوا ہے؟ اس میں المیہ یہ ہوا ہے کہ باقاعدہ کچھ لوگوں نے وہاں وہ جو کنوائے گزر رہے تھے ان پہ بھی حملے کیے ہیں۔ اب یہ مغربی میڈیا نہیں بتا رہا، لیکن جو یورپ کی کچھ نیوز ویب سائٹس ہیں ان پہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ یورپ کے اندر سے کچھ نوجوان جو ہے وہ والنٹیئرلی داخل ہو گئے ہیں اجازت لے کے، جیسا کہ یوکرائن کے صدر نے جیسے درخواست کی تھی کہ ہم کہ رشین فورسز کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، وہ اکٹھے ہو کے چلے گئے، ان کو جدید اسلحہ بھی ان کے پاس موجود ہے، انہوں نے وہاں پہنچ کے باقاعدہ لوٹ مار شروع کر دی ہے۔ مطلب یہ ایک بہت نئی چیز ہے جو کہ سامنے تو نہیں آ رہی، اور اس میں انہوں نے کچھ خواتین کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ وغیرہ بھی کی ہے۔ مغربی میڈیا سامنے نہیں لائے گا اس کو، اس کی وجہ کہ ان کی بےعزتی ہے، اور وہ جس طریقے سے پورٹرے کر رہے ہیں اس کو، پوٹن کو یا رشین فورسز کو، تو ان کا وہ پھر مقصد تو ناکام ہوتا ہے نا۔ دیکھیے، جب جنگ سٹارٹ ہوتی ہے پھر تو ظاہر ہے اس میں بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں، ان میں سے اس طرح کے مسائل جس پہ آپ نے نشاندہی کی ہو سکتے ہیں، ہو رہے ہیں، رپورٹ بھی ہو رہے ہیں، اور کچھ نہیں بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ خاص طور پہ رشیا پہ کافی ڈپینڈنٹ ہے، اس کی صنعتی ترقی، اس کا صنعتی پہیہ جن توانائی کے جن ذرائع سے چلتا ہے ان میں سے اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ روس سے انہیں حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا تو جیسے روس نے اب سپلائی روک دی ہے گیس کی ان پابندیوں کی وجہ سے، تو خود یورپ جو ہے کئی ممالک بری طریقے سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ اس نے مجموعی طور پر ابھی تک گیس کی سپلائی نہیں روکی، ایک، اور اس کے جواب میں یورپ بھی آپ دیکھیں کہ وہ صرف زبانی جمع خرچ زیادہ کر رہے ہیں، ان کا ریئیکشن وہ نہیں ہے جو امریکہ کا یا نیٹو فورسز کا ہے، یورپین ممالک کا اس طریقے سے وہ ریئیکشن نہیں ہے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف گیس ہی نہیں جاتی، یورپ کو پورا جو خوراک جاتی ہے جس میں مکئی ہے، جس میں گندم ہے، باقی چیزیں ہیں، یہ سارا یوکرائن اور رشیا سے جاتے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ باقاعدہ ایک اس پہ بھی بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا ان کو پیمنٹ ہوگی، کیونکہ باہر کے بینکوں کی ٹرانزیکشن تو سارا کچھ بند ہو گئی ہے، اور جو کمپنیاں وہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کو بھی باقاعدہ ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ہمارے لیے مشکلات نہیں آئیں، لیکن ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ پیمنٹ کا سلسلہ یا طریقہ کار کیسے ہوگا، کیا ہم یہاں سے جو گندم اور یہ مکی اور یہ باقی خوراک بھیجتے ہیں تو اس کے پھر ہمیں کیا اس کے جواب میں ریٹرن میں پیسے کس مد سے آئیں گے اور کیسے آئیں گے، یہ مشکلات آ رہی ہیں۔ پھر یوکرائن کے اندر بھی جو ان کا سارا غلہ اور سارا کچھ ہوتا ہے، اس میں جو کھاد اور باقی چیزیں آتی ہیں اور اس کی باقی لوازمات جو ہیں وہ سارے رشیا سے آتے ہیں، وہ بھی بند ہو گئے ہیں۔
تو وہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ یورپ کے اندر ابھی فوری طور پہ اس کے اثرات سامنے نہیں آ رہے، لیکن کچھ ہفتوں بعد کچھ ہفتوں بعد اس کے اثرات دو طرح سے سامنے آئیں سر۔ گے۔ ایک تو مہاجرین کی وہاں پہ شفٹنگ ہے، وہ جو کہ کل تک امید کی جا رہی ہے کہ یہ اپنا 20 لاکھ سے زیادہ تعداد بڑھ جائے گی، کہ ڈیلی کے حساب سے مختلف یورپین ملکوں میں تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ کے لوگ نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اچھا، جب اتنی بڑی تعداد جائے گی تو ان کی خوراک کا بھی مسئلہ ہے۔ پھر وہ جو یوکرینین ہیں وہ افغان، یا جیسے کہ ان کے بہت سارے جو ریسسٹ نسل پرست انگریز ہیں میڈیا پر بھی کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ یورپین ہیں، ہمارے تہذیب یافتہ لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ کوئی اجڑ نہیں ہے، یہ کوئی افغانی نہیں ہے، یہ کوئی مڈل ایسٹ کے لوگ نہیں ہیں، شام یا عراق یا اس طرح کے ممالک کے، کہ ان کے ساتھ جو مرضی آپ سلوک کریں، جیسے ان کو خیموں میں ڈال دیں، جو مرضی کریں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یورپین ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے ان کے لیے انہیں اخراجات بھی زیادہ کرنے پڑیں گے، اس کے لیے انہیں پیسے اور ہر چیز زیادہ دینی پڑے گی۔ ابھی تک کچھ ان کو ڈونیشنز وغیرہ سارا کچھ ہو رہی ہیں، لیکن یورپین ممالک ان ڈونیشن سے اس طریقے سے مطمئن نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ پچھلے 2-3 سالوں میں جو کرونا نے وہاں کی بزنس کمیونٹی کو برباد کی ہے، وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ڈونیشن یا وہ باقی چیزیں جو ہے وہ ان کو فراہم کر سکیں۔ تو اس کے اثرات تو پڑیں گے یورپ پہ، اور یورپ کو بھی ابھی سمجھ لگے گی جس طریقے سے انہوں نے اس جنگ کو بڑھایا ہے۔ اس میں پہلے بھی یہی بات ہوئی تھی اپنا پچھلے پروگراموں میں بھی، کہ امریکہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلی جنگ عظیم ہو، دوسری جنگ عظیم ہو، امریکہ محفوظ رہا۔ امریکہ کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ وہاں تک کوئی اس کی کارروائی پہنچ نہیں سکتی۔ اچھا، پھر امریکہ خود کفیل ہے خوراک میں بھی۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جتنی وہاں پہ گندم ہوتی ہے، لاکھوں ٹن تو ہر سال ان کی اپنی کنزمپشن کے علاوہ ضائع کی جاتی ہے، سمندر برد کی جاتی ہے، کیونکہ وہ خراب ہو جاتی ہے، اس قابل نہیں رہتی کہ اسے استعمال کیا جا سکے۔ اس کو خوراک کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس کو گیس اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، تیل کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے نا جی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خوراک ہے، یہ جو توانائی ہے، جو یورپی ممالک ہیں اب بہت سے وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹے ہیں، تھوڑا آپ کو ایسا سمجھنے چاہیے کہ محتاط رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، انہیں بھی اس حالات کی سنجیدگی کا اندازہ ہے جو مستقبل میں انہیں فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ ویسے دیکھیں، اب جیسے ہم نے ایک اور امپیکٹ ابھی اگنور کیا کہ آج جو خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ تیل کی جو قیمتیں ہیں پوری دنیا میں، وہ 13 برس میں سب سے بلند ترین سطح پر ہیں، اور ظاہر ہے تیل خود پوری دنیا کے، ہم جیسے بات کرتے ہیں پروگرام کے شروع میں کہ دنیا پر امپیکٹ اس کا کیسے آ دیکھیں رہا سر، اس وقت یہ 13 برس پہلے اصل میں اگر آپ کو یاد ہو، کترینا ایک سونامی آیا تھا، جی سر، ٹھیک ہے جی، وہ اتنا خوفناک تھا، اور وہ ان علاقوں میں آیا تھا جہاں سے ان کے آئل فیلڈ تھے اور جہاں سے یہ ساری ان کی آئل کی ریفائنری تھیں، تو تیل بند ہو گیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں جو کل کا ریٹ تھا، کل رات تک کا گیس کا گیلن کے حوالے سے، وہ $7.5 اور $6.5 تھا۔ اس کو پاکستانی کرنسی میں دیکھیں تو یہ 1000 روپے سے بھی زیادہ پر لیٹر بنتا ہے۔ تو اس میں بہرحال ان کے لیے مسائل ہو رہے ہیں، اور آج امریکن گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے جو ریزروز ہیں جو انہوں نے سنبھالے ہوئے تھے کسی کرائسس کی ضرورت میں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح کا کرائسس آ گیا ہے، تو اپنے ان ریزروز کو کھولیں۔ اچھا چلیں، وہ اس کو کھول بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آخر جنگ جو ہے اس کے باقی اخراجات بھی تو ہیں نا جی۔ اب اگر اسلحہ دے رہے ہیں، اس میں اسٹنگر میزائل دے رہے ہیں، اس میں باقی چیزیں دے رہے ہیں، تو اس کے اخراجات بھی ہیں، وہ کون اس کو بیئر کرے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ان کے اوپر، ان کی معیشت کے اوپر بھی اثر پڑے گا، اور باقی پوری دنیا کی معیشت کے اس کے اثرات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا دیکھیں تو کہ جنگ کے امکانات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھیل رہی ہے، پھیل سکتی ہے، اور بڑے انسانی ٹریجڈیز ہو سکتی ہیں، کیونکہ جنگ ہے، اس میں مقاصد ہر کوئی پورا کرتا ہے، اور روسی صدر نے بھی کہا کہ ہم اپنے مقاصد پورے کریں گے ہر حال میں یوکرین میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی سطح پر جو بڑے مظاہرے یورپ میں ہوئے ہیں اور امریکہ میں بھی ہوئے، دنیا کے مختلف حصوں میں ہوئے ہیں، کیا وہ روسی صدر کو کسی دباؤ میں ڈال رہے ہیں؟ اگر آپ یاد کریں جس وقت یہ اپنا عراق کے اوپر دوسری انہوں نے 2003 میں حملہ کیا تھا، اور اس کے لیے پورا ایک انہوں نے اسٹیج تیار کیا تھا، اور وہ اسٹیج یہ تھا کہ وہاں پہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن، مطلب کیمیکل ویپنز بھی ہیں اور ایٹمی اسلحہ بھی ہے، اور وہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بڑا ماحول بنایا گیا تھا۔ تو اگر آپ کو یاد ہو، اس کے خلاف
पहली दफ़ा एक 10 मिलियन मार्च की इस्तिलाह सामने आई थी लंदन में, मिलियन मार्च की, और उसमें वो मतलब जेन्युइनली वो मिलियन मार्च था कि लंदन की कोई सड़क, कोई गली, कोई ऐसी नहीं थी कि जहाँ लोग बाहर ना निकले हों। लेकिन अभी तक वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पर जो एहतजाज कर रहे हैं उसमें यूरोपियन कम हैं, उसमें जो यूक्रेनियन हैं जो वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं वो है, और उनके साथ बहरहाल एक हमदर्दी बाकी लोगों की होती है, उस तरह सामने आ रही है, हो जाती है। लेकिन उस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। ये जाहिर करता है कि वहाँ की पब्लिक समझती है कि रूस को पुश किया गया है इस जंग के लिए, और ये चीज़ें सामने आना भी शुरू हो गई। रूस अपना केस मतलब पूरी दुनिया में ये प्लीड करने में कामयाब हुआ है कि उसे दीवार से लगाया जा रहा था और अब उसके पास वक्त और मौका नहीं है कि वो और मज़ीद दीवार के साथ लग सके। और देखिए उनका बड़ा चोम्स्की, नॉम चोम्स्की, उसकी 2-3 इस वक्त इंटरव्यू आ चुके हैं। उसने बड़ा वाज़ेह कहा है, उसने सवाल किया अमेरिकन से भी, सिर्फ उसने नहीं, उनके अपने कुछ दिफाई बाकी तजीज़ाकार हैं, उन्होंने भी ये बात की है कि आपको क्या ज़रूरत थी यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए, इसको हवा बना के रशिया को पेश करना, उसकी क्या ज़रूरत थी। फिर उन्होंने ये भी सवाल किया है, बाकायदा एक सेनेटर ने अमेरिकी कांग्रेस में खड़े होकर कहा है कि जब आप जो है यहाँ पे इजाज़त नहीं देते कि लातीनी अमेरिका के किसी मुल्क में, मैक्सिको में, बाकी किसी जगह रूस आए और वो आके इधर अपना असला डंप कर ले, अपने मिसाइल लगा दे, तो आप कैसे ये समझ सकते हैं कि जिस वक्त आप उसके दरवाजे पे पहुँच जाएंगे और दरवाजे के बाहर असला लेके खड़े हो जाएंगे और उसको हर तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे तो रशिया रिएक्ट नहीं करेगा। तो उसने रिएक्ट तो करना था, और उसने रिएक्ट यकदम नहीं किया। वो बड़े अरसे से कह रहा था कि जनाब मेहरबानी करें और इसको यूक्रेन को इस तरफ मत लेके जाएं, लेकिन वो यूक्रेन के ऊपर जो उन्होंने अपना एक अदाकार जो बताओ सदर बिठाया हुआ था, वो बार यही कह रहा। क़यादत ने भी इसकी संजीदगी को नहीं समझा और कि क्या रिएक्शन आ सकता है रूस की तरफ से, और जितना हम उसको दीवार से लगा रहे हैं पॉलिटिकल से ज़्यादा उन्होंने एक जज्बाती उसमें अगर आप गौर करें तो 2014 से जो उसकी वस्ती अपना ये ईस्टर्न 2 इलाकों में जो एक लड़ाई हो रही थी, वो अमली तौर पे तो वो रशिया के कब्जे ही में थे और वहाँ लड़ाई भी जारी थी, वो एक दिन भी रुकी नहीं थी, उधर तक ही महदूद थी। तो वो ये समझते थे कि ये शायद रशियन वहाँ से निकल के हम पर आएंगे, हमारे पे हमला करेंगे, तो उसके लिए अपने बचाव उन्हें इस सूरत में नज़र आ रहा था कि अगर हम नेटो का हिस्सा बन जाते हैं, जो कि अमेरिका की भी ख्वाहिश थी और नेटो मालिक की भी ख्वाहिश थी कि हम आखिर देखिए अमेरिका की उम्मीद दिलाई गई थी ना, उम्मीद दिलाई गई ना, तो इस वजह से वो आगे गए। हाँ, अदरवाइज वो भी आराम से वक्त लेते चीज़ें करते। हाँ, तो अब भी देख लें, अब उसके जितने मुतालबात हैं अब भी वो ये कह रहे हैं। अब तो खैर पुतिन ने कह दिया कि नहीं, अब हम इसको डीमिलिटराइज किए बगैर, मतलब है कि जब तक यहाँ की फ़ौज है हथियार नहीं डालेगी और ये इसको हम ख़त्म किए बगैर अब हम यूक्रेन से बाहर नहीं आने को तैयार। फिर इसमें जो सबसे एक बड़ी एक दिलचस्प जो नई सूरत हाल पैदा हुई है वो ये है कि अब वहाँ पे बाकायदा कुछ शहरों में, कुछ इलाकों में जहाँ उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, उसकी पुलिसिंग का सिस्टम जो है या उसकी जो वहाँ पे उसकी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का जो है तरीक़ा, उसके लिए वहाँ पे चेचनियन फ़ौजी तैनात कर दिए गए हैं। अब वो चेचनियन फ़ौजी जो हैं उनकी अपनी वेबसाइट से कुछ चीज़ें सामने आई हैं, निकली हैं, वो वहाँ पे यूक्रेनियन के साथ जितनी मोहब्बत से, रवादारी से पेश आ रहे हैं, वो एक बड़ी तब्दीली और बड़ा एक फ़र्क है। मतलब है कि उन्होंने, वो एक तो मुसलमान हैं, वो हर जगह अल्लाह और रसूल और उसके हवाले से सब ने दाढ़ी रखी हुई है, अगर आप उनको देखें तो वो बड़े ही ईमान अफरोज़ उनका हुलिया और सारा कुछ है, और वो बड़ी मोहब्बत से वहाँ जो है यूक्रेनियन के साथ पेश आ रहे हैं, उनको रास्ते भी दिखा रहे हैं, उनको अगर कहीं वो जाना चाहते हैं उनको लेके भी जा रहे हैं। मतलब ये एक नई चीज़ सामने आई है, लेकिन मगरबी मीडिया इस हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं ला रहा। मतलब ये भी हैरान कुन है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि अगर हम इसको सम अप करें और सिचुएशन को देखें, इस वॉर रूम को में अगर बैठ के हम देखते हैं, तो आप समझते हैं कि क्या गुंजाइश मौजूद है यूक्रेनियन लीडरशिप के पास? देखिए जी, उसमें जो इस वक्त जहाँ तक इस वक्त नौबत पहुँच चुकी है, उसमें जब तक ये मौजूदा सदर जो है ये भागता नहीं, अच्छा अब उन्होंने एक नया काम कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग ये है कि ये इसे वहाँ से बाहर निकाला जाए और उसकी हुकूमत जो है एक जलावतन हुकूमत के तौर पे वो पोलैंड से या किसी हंगरी से या किसी और मुल्क से जो है उसको ऑपरेट करे, ताकि वो उसका एक मतलब है एक तनाज़ा जो है, झगड़ा जो है वो चलता रहे।
اب اس کے نکلنے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی ایک ایشو بن گیا ہے کہ اب وہ نکلے گا کیسے. اب تک تو شاید امریکہ کہتا رہا کہ ہم طیارہ بھیج رہے ہیں یا کچھ ایسا کر رہے ہیں پھر تمہیں نکال لیتے ہیں. انہوں نے سمندر کا راستہ جو تھا وہ بھی بند کر دی ہے، ہر طرف سے انہوں نے جتنے پورٹ تھے وہ ان علاقوں پہ قبضہ کر لیا، اور ہوائی راستہ بھی سارا ان کے قبضے میں ہے. پھر وہ دوسرا جو اگر آپ غور کریں تو وہ بڑا ہی روزانہ اپیل کر رہا ہے کہ خدا کے لیے اس کو یوکرائن کو جو ہے وہ نو فلائی زون قرار دے دیں. مطلب بار بار جو کہہ رہے ہیں. لیکن نو فلائی زون تو اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ کوئی ملٹری کا طیارہ نہ اڑے اور نہ کوئی کارروائی ہو، اور اگر ہو تو پھر جو خلاف ورزی کرے اس کے خلاف کارروائی ہو. وہ تو ایک اسٹریٹجک بیان ہے اس کا. لیکن اس کا کل ان کا امریکن اپنا چیئرمین ڈیفنس اسٹاف کمیٹی ٹی وی پہ انہوں نے CNN کو انٹرویو دیا، انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا جی اس کی شاید اتنا ہماری اگر وہ نو فلائی زون کر بھی دیں تو اس کی دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر نیٹو کی طرف سے کوئی بھی رشین طیارہ مار گرایا جائے گا تو رشیا اس کے خلاف ریٹیلیٹ کرے گا، اور جنگ جو ہے پھر وہ یوکرائن اور رشیا تک محدود نہیں رہے گی، وہ نیٹو کے خلاف ہو جائے گی، اور پوٹن جو ہے اس کا سارا رخ جنگ کا جو ہے وہ بدل جائے گا اور ایک جھگڑا بہت بڑا پھیل جائے گا. ایک دوسرا پھر اس نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا جی دیکھیں وہ وہاں پہ جتنا اس وقت کاروائیاں کر رہا ہے یا حملے کر رہا ہے، میزائل پھینک رہا ہے، تو اس میں اس کی آرٹلری کی جو ہے نا استعمال کر رہا ہے، وہ طیارے اتنے استعمال نہیں کر رہا. اچھا جس وقت وہ یہ بات کر رہا تھا تو CNN نے باقاعدہ بڑی خوبصورتی سے عراق اپنا یوکرائن کے اوپر طیارے اڑتے ہوئے بھی دکھائے گئے، یہ رشین طیارے پھر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر پھر رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ شیلنگ کر رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں. مطلب ایک تو ذات منافقت وہ سامنے نظر آ گئی. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ اس کو نو فلائی زون قرار دیتا بھی ہے تو وہ عراق تو نہیں ہے نا جی. دیکھیں نا عراق کے ساتھ امریکہ نے جو کچھ کیا ہے 1990 میں، اس کو باقاعدہ پہلے مجبور کیا اگست میں کہ وہ کویت اس کا حصہ ہے. امریکی جو وہاں پہ خاتون سفیر تھی وہ صدام سے ملی، اس نے اس کو باور کرایا کہ ہاں یہ کویت تو تمہارا حصہ ہے جغرافیکلی پہلے سے، تو لہٰذا اس کو ایک گارنٹی ہو گئی کہ ہاں چڑھ دوڑا وہ اس کے اوپر. جب اس نے 2 اگست کو حملہ کیا تو پوری دنیا میں شور مچ گیا. اس دوران جو سب سے بڑی ایک عجیب صورتحال ہوئی، یہ تقریباً 24 فروری تک یہ عراقی فورسز جو ہیں وہاں رہیں. اس دوران انہوں نے وہاں پہ قائم مقام حکومت بھی قائم کر دی. لیکن زیادہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں سے انہوں نے ہزاروں ٹن سونا اور جواہرات جو ہیں وہ لوٹے اور عراق میں لے آئے. اچھا پھر اس وقت اپنا یہ 24 فروری کو جب انہوں نے حملہ کیا، 3 دن تک حملے میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے، اپنا قبضہ چھوڑ رہے تھے. 3 دن میں سڑکوں پر 50,000 کے قریب انہوں نے عراقی مار دیے، ان کے جو فوجی تھے. یہ بہت بڑا ایک انسانی تاریخ میں بہت بڑا جو ہے المیہ. جب وہ ودرا کر رہے ہیں تو آپ ان کو جانے دیں، چلیں آپ نے مار دیا. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک پہلی گلف وار حملہ کر دیا. جب حملہ کر دیا اس کے اوپر ڈاکومنٹری بن چکی ہیں، تو ان کا پروگرام جو ہے وہ سونا لوٹنا تھا. نیٹو فورسز برطانیہ امریکہ ان کا وہ جتنا یہ لے کے آیا، تو ان کو بتایا گیا جی کہ سونا آپ کہاں لوٹیں گے، وہاں پہ تو کسی جگہ کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے کہاں چھپایا ہے کہاں شفٹ کیا ہے. جس کے بعد اچانک جو ہے وہ بڑے بش صاحب نے جنگ روک دی اور اس کو نو فلائی زون قرار دے دیا. وہ جو نو فلائی زون قرار دیا، اگر آپ یہ دیکھیے 1990 سے لے کے 2003 تک، یہ کتنا طویل عرصہ ہے کہ وہاں پر آپ ادویات کی کمی ہو گئی. صرف ادویات کی اور دودھ کی کمی کی وجہ سے کوئی 20-25 ہزار بچے جو ہیں وہ بہت چھوٹے کم سن بچے جو ہیں ان کی اموات ہو گئی. تو پوٹن نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے کہ کیا وہ جنگی جرائم نہیں ہے. اچھا پھر اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک باقاعدہ کمیشن قائم کیا کہ ان کے پاس ویپن آف میس ڈسٹرکشن، وہ مشن ان کو تلاش کرنے کے لیے نہیں گیا تھا. انہیں بھی پتا تھا کہ عراق کے پاس کوئی جراثیمی ہتھیار یا کیمیکل ہتھیار یا ایٹمی ہتھیار نہیں ہے. ٹھیک ہے بیلسٹک میزائل ہیں لیکن وہ دوسرے روایتی ہیں. جب وہاں گئے وہ اس لیے گئے تھے، ان کے پاس جو آلات تھے وہ سونا اور یہ سارے اس کو تلاش کرنے والے تھے. وہ 10 دن وہاں پہ رہے، انہوں نے سارا یہ ٹریس کیا. اب آپ دیکھیں وہ صدام حسین کے محلے میں اس کے بیڈ روم کے نیچے گھس رہے ہیں، اس کے تہہ خانوں میں گھس رہے ہیں. اب کون پاگل حکمران ہوگا جو ایٹمی اسلحہ اس طریقے سے اپنے بیسمنٹ میں رکھے گا. وہ بیسیکلی وہ تلاش کر رہے تھے کہ کہاں کہاں ہے. جب ان کی پوری رپورٹ ان کو ہر چیز آ گئی پھر انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا. اس کے اوپر باقاعدہ ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے تلاش کیا اور وہاں سے سونا لوٹا. لیکن اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ ہے. اس کا ایک ڈیوڈ کیلی سائنٹسٹ تھا جو برطانوی، جو اس ٹیم کے ساتھ شامل تھا، جس نے خودکشی کر لی. وہ خودکشی نہیں تھی، اس کی خودکشی آج بھی متنازع ہے برطانیہ میں کہ اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے. وہ ڈیلی کے حساب سے جاگنگ کرنے کے لیے جاتا ہے اور جاگنگ کرنے کے لیے جا کے ویرانے میں جا کے اپنی رگیں کاٹ لیتا ہے.
मतलब उस एज का साइंटिस्ट अगर उसने खुदकशी करनी है तो वो फिल्मी रोमांटिक अंदाज से, जैसे हीरोइनें करती हैं कि शादी नहीं हुई और वो उसने अपनी रगें काट ली, वो ये हरकत क्यों करता? वो अपनी ज़िंदगी घर में बैठ के भी ख़त्म कर सकता था। मतलब ये एक मुनाफिकाना रवैया है यूरोप का, ख़ासतौर पर बरतानिया और अमेरिका, इन दो ममालिक का पूरी दुनिया के साथ, कि माइट इज़ राइट। जहाँ ये चाहते हैं झूठ बोल के, गलत बयानी करके, फ्रॉड से हमला करते हैं। अच्छा, फिर उसमें क्या हुआ? अगर आपको याद हो, डेली मिरर ने बाकायदा माफ़ी मांगी थी और एक पूरा एक अखबार शाया किया था जिस पे माफ़ीनामा लिखा हुआ था, अखबार में और कुछ नहीं था। वजह ये थी, उसने खबर दे दी थी, डेविड केली की मुलाकात हुई थी एक सहाफ़ी के साथ, उसने उसे बता दिया कि भाई वहाँ पे कुछ नहीं है। उस वक्त तक अभी ये चीज़ सामने नहीं आई थी, वहाँ पे तलाश जारी थी। तो जहाँ से वो एक चीज़ सामने आई, बहस शुरू हुई, और उसके बाद सबसे पहले फिर कोलिन पावेल ने माफ़ी मांगी, उनका जो जर्नैल था, कि जनाब नहीं, वाकई वो हमें गलत इतलात इंटेलिजेंस ने दी थी। मतलब जब ये रवैया हो इन इज्तिमाई कुव्वतों का, तो उनके खिलाफ बहरहाल आप ये समझते हैं कि ये जंग आगे बढ़ेगी और जो रूस के मकासद हैं वो पूरे करने के बाद ही ये जंग खत्म। देखिए, रूस इस जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वो ये चाहता है कि यूक्रेन जो है, अच्छा, वो उसको कोई अपने अंदर शामिल भी नहीं करना चाहता कि मैं उसको अपने अंदर शामिल कर लूँ। नहीं, ऐसा नहीं। वो यहाँ उसको मतलब उनका असला रखवा के वहाँ पे अपने लोगों को तैनात करके वो वापस चला जाएगा, और उसकी खमियाजा जो है किसने भुगता है? यूक्रेन की आवाम ने भुगता है, आम आदमी ने भुगता है। बड़े सिविलाइज्ड लोग थे, मतलब जैसे आपने बताया था कि आप यूक्रेन जा चुके हैं, आपने देखा होगा, बड़ा डेवलप्ड, खूबसूरत और एक बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है वो, लेकिन बर्बाद हो गया ना। देखिए वहाँ पे क्या बचा है? जो हर तरफ इमारतें और मिसाइल और शेलिंग, और उसकी वजह से बर्बादी तो हो गई है, और इसको बनने में, दोबारा खड़ा होने में तो अच्छा खासा वक्त लगेगा ही। लेकिन उन लोगों के लिए भी वापसी अभी इतनी फौरी मुमकिन नहीं है जो वहाँ से अभी हिजरत करके जा रहे हैं। और अभी तो देखिए ना, उन्होंने अभी तक जो उसका दारुल हुकूमत है कीव जो है, उसके ऊपर तो कब्जा नहीं किया ना। उसके कब्जे के लिए मसामत तो बहरहाल वहाँ उनके जो लोग मौजूद हैं वो करेंगे। जब वो करेंगे तो जाने तो ज़ाया होंगी, खतरा मौजूद है। हाँ, लेकिन ये है कि हाँ, अब इसमें ये है कि अगर नेटो और अमेरिका अगर इसको मज़ीद प्रवोक करते हैं या उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं कि जो उसको मज़ीद मुश्तइल करे पुतिन को, तो फिर ये जंग यूरोप की तरफ भी रुख कर सकती है, जो खतरा मौजूद है, जो कि नहीं होना चाहिए, बाकी पुतिन ने सारी कैलकुलेशन करके तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की है। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि उसने ऐसे ही अचानक ही उसको वेव आई है और वो उसने ये यूक्रेन पे चढ़ दौड़ा है। मतलब ये है। बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और रूस यूक्रेन जंग की सूरत हाल के हवाले से अपनी एक तज्जिया पेश किया। और उनका ख्याल ये है कि ये जंग थोड़ा और तवील हो सकती है, और अगर यूक्रेनी क़यादत इसी तरीके से अपनी बात पे कायम रहती है और मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करती है तो जानी नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।